ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بارش کے باعث معطل پاک بھارت اصاف چکن ٹاکرا آج دوبارہ شروع ہوگا۔ شاہین وپرے حریف کو قابو کرنے کے لیے تیار، دنگل وہیں سے شروع ہوگا جہاں روکا گیا۔ بھارت 147 رن گورننس کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں معاشی بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ حکومتی اقدامات سے جلد بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نجی ٹی وی کو انٹرویو میں گفتگو، کہا انتخابات کے لیے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، تاہم مارچ سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ایوان بالا کے نئے ممبران کا انتخاب پر وقت ہو سکے۔ ثانیہ بلدی فیکٹری کیس میں اہم پیش رفت، سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے عبدالرحمان بھولا، زبیر چریا کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں۔ ملزمان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھنے کا حکم، عدالت نے عمر قید پانے والے 4 ملزمان کی اپیلیں منظور کر لیں۔ رؤوف صدیقی اور دیگر کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیلیں بھی مسترد۔ ایم کیو رہنما رؤوف صدیقی کہتے ہیں فیصلہ ہوا کہ ہم بے گناہ ہیں۔ 8 سال میں ہماری 7 سے 8 پیشیاں ہوئیں جس نے اس کیس کو ذرا خراب کیا، لاپرواہی برتی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بولے فضل کا جیل میں انتقال ہو گیا ہے، آج عدالت نے اس کو بری کر دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے اتحادیوں کو ڈرپوک اور الیکشن سے بھاگنے والا قرار دے دیا۔ حیدرآباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ڈر کر بھاگنا پیپلز پارٹی کی تربیت نہیں، سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن لڑنے سے ڈر گئی اور ہار گئی۔ ہماری اتحادی سیاسی جماعتیں ڈر کر جنرل الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، حکومت میں آ کر عوام کے سارے مسائل حل کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ جنہوں نے صوبے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے اب نئی پارٹی بنا لی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی والے پہلے اپنے کام میں تو استحکام لے آئیں۔ سکھر میں جلسے خطاب میں کہا پاکستان میں آئین تھانا کوئی حقوق تھے، پاکستان بھٹو نے عوام کو آئین بھی دیا اور حقوق بھی دیے۔ سابق وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب، چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا سلیکٹڈ کی وجہ سے پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شبانور روز محنت سے ناراض ہو جانے والے دوست ممالک کی ناراضگی دور کی اور پاکستان کو تنہائی سے بچایا۔ ملت کا پاسباں ہیں محمد علی جناح، برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت و نصف العین دینے والے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 75ویں برسی آج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عظیم قائد محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت و نصف العین دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا قائد اعظم کی قیادت کے بغیر مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ کراچی میں ایسٹ زون پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 42 افغان باشندے گرفتار۔ ایس ایس پی ایسٹ سید عرفان بہادر نے کہا ہے کہ چھاپے شارع فیصل، گلستان جوہر، گلشن اقبال، پی آئی بی، عزیز بھٹی اور نیو ٹاؤن میں مارے گئے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف فوراً ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت سے ویتنام پہنچ گئے۔ ایک بیان میں امریکی صدر نے کہا چین کھیل کے کچھ اصولوں کو تبدیل کر رہا ہے، ہم چین کو تنہا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اور نہ ہی بیجنگ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، چین کو اصول اور قواعد کے ساتھ معاشی لحاظ سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یو ایس اوپن ٹینس کا ٹائٹل نوواک جوکووچ نے جیت لیا۔ سربین سٹار نے فائنل میں روسی سٹار ڈینیل میدویف کو 6-3، 7-6 اور 6-3 سے شکست دی۔ جوکووچ نے مارگریٹ کا سب سے زیادہ 24 گرینڈ سلیم جیتنے کا عالمی ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ سربین سٹار نے چوتھی مرتبہ یو ایس ٹینس کا ٹائٹل جیتا ہے۔